یہ یہود و نصارہ کے ساتھ قتال کی وجوہ بیان ہو رہی ہیں، جس طرح پیچھے رب نے فرمایا کہ قاتل الذین، ان لوگوں سے کیا کرو، قتال کرو۔ پہلی وجہ تھی اللہ کے اوپر ایمان نہ لانے کی، دوسری وجہ تھی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا۔ یہ تیسری وجہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا تسلیم کیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور تسلیم کیا۔ اس تیسری وجہ سے رب نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ سے کیا کرو، قتال کرو۔ حالانکہ وہ اللہ کا نسبی اور جسمانی بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے، نسبی اور جسمانی بیٹا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں، اللہ کے نائب ہیں، جس طرح کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مائی آسیہ نے جس وقت کہا تھا اپنے خامند کو عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اتخاذ ولد یہ حقیقی بیٹے کے لیے عرب کے محاورے میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مائی آسیہ نے کہا یہ ہمیں نفع دے گا یا ہمیں کیا کرنا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، حالانکہ حقیقی بیٹا ان کا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ نمبر 2، جس وقت عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے گئے تو اس وقت زلیخا سے کیا کہا تھا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو کیا بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ تو اتخاذ ولد عرب کے محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو وہ نسبی اور جسمانی بیٹے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ نائب اور متصرف اور کارساز اور مشکل کشا سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ کیا ہیں، اللہ کے نائب اور کیا ہیں، اللہ کے متصرف ہیں۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جب رب نے جواب دیا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، میں نے نہ عزیر کو بیٹا بنایا نہ عیسیٰ کو بیٹا بنایا، نہ ان کو اپنے کچھ اختیارات دیے، سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ یظاہرون اے یشابہون، یشابہون وہ مشابہت کر رہے ہیں، کن کی، قول الذین کفروا من قبل، قول الذین کفروا من قبل سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کی مشابہت کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے نبیوں کو، بزرگوں کو کیا مانا، اللہ کا بیٹا اور اللہ کے نائب متصرف کارساز سمجھا، اس لیے یہ یہود و نصارہ بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ساتھ نائب تسلیم کرنا اور مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرنا، یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، احبار دن علماء کو اور رہبان درویش تارک الدنیا، جو دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کے جنگل میں جا کے اپنا خیمہ لگا لے اور صرف کیا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کو رہبان کہتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے اس وقت کے اپنے علماء اور رہبان کو ارباب رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کس طرح انہوں نے اپنے درویشوں، اپنے علماء اور تارک الدنیا کو کیسے رب مانا، یعنی جو چیز
وہ ان کو حلال بتاتے وہ اس کو حلال سمجھتے، جو چیز وہ ان کو حرام بتاتے وہ کیا سمجھتے، اس کو حرام سمجھتے۔ یہی تو ان کی کیا ہے، عبادت ہے۔ ان کے آگے پھر سجدے، ان کے آگے پھر نذرانے، تحفے تحائف پیش کرنا، یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو کیا بنا لیا، رب بنا لیا۔ حالانکہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا، وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں الا مگر صرف لیعبدوا الہا واحدا، انہیں حکم صرف یہی دیا گیا تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ، رکوع، نظر نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، اور اس کے سامنے کیا کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے، خالصتاً عبادت کی کیا کرنی ہے، صرف اس کی کرنی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ رب تعالیٰ پاک ہے نیبوں سے، شریکوں سے، محتاجوں سے، ہم مثل سے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سورۃ بینہ کے اندر بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب نے اختلاف کیا، کب کیا، ما جاءتهم البینہ، جس وقت ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ پہلے اختلاف نہیں کیا تھا، اس وقت اختلاف کیا جس وقت واضح دلائل آ چکے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص عبادت کرو کس کی، اللہ کی، حنفاء، تمام باطل دینوں سے ہٹ کر، تمام جو اللہ کے علاوہ اور مشکل کشا ارباب بنائے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر خالصتاً صرف کس کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی دین کیا ہے، مضبوط ہے۔ مضبوط دین کیا ہے، خالصتاً صرف رب کی عبادت کرنا۔ اللہ کے پیارے وہ ضرور ہیں، وہ شریک نہیں ہیں، وہ نائب نہیں ہیں، اللہ کے اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کوئی بھی اپنے اختیارات میں سے کوئی اختیار ان کے حوالے نہیں کیا۔ اس لیے الا لیعبدوا الہا واحدا، یہی کہ عبادت کریں ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے، اما سبحانہ اما یشرکون، وہ رب تعالیٰ تمام چیزوں سے اور تمام ان شریکوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح بیٹا ہے اللہ کا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ہے بات ان کے منہ کی۔ یضاہئون، وہ نقل کر رہے ہیں، قول الذین کفروا، ان کافروں کی بات جو من قبل، ان سے پہلے ہوئے۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ۔ انا یؤفکون، کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، بنا لیا انہوں نے، احبارہم، اپنے علماء، ورہبانہم، اور اپنے رہبوں کو، ارباباً رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی، وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا مگر صرف، لیعبدوا الہا واحدا، یہی کہ عبادت کریں ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔